बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ मैं खावर गुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज कल पाकिस्तानी सियासत जो है वो एक ही मौजू के इर्द गिर्द घूम रही है, वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुमकिना लॉन्ग मार्च। कब होगा, कैसे होगा, लाए अमल क्या अपनाने जा रही है तहरीक इंसाफ, क्या उनकी स्ट्रेटजी होगी, इस्लामाबाद के ऊपर वो एक काइंड ऑफ दावा बोलेंगे, हमला करेंगे जो कि हुकूमत कह रही है, या फिर वो पूरे मुल्क के अंदर जो है एक जैम पैक काइंड ऑफ जो एक स्ट्रेटजी सामने लेके आएंगे कि सारे मुल्क से लोग निकलेंगे और सारे मुल्क के जो हाईवेज हैं, शाहराएं हैं, वो बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी। ये तमाम सवालात इस आजकल पाकिस्तान के तमाम मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम भी जानना चाह रही है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक प्राइम मिनिस्टर, इस हवाले से क्या सोच रहे हैं। लेकिन वो कह यही रहे हैं कि ये सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो मैंने अपने सीने के साथ लगा के रखे हुए हैं। उन्होंने ये भी फरमाया गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में सहाफ़ियों से बात करते हुए कि मेरे जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, मैंने उनको भी जो है इस सारे प्लान की हवा नहीं लगने दी। ये सारे का सारे का प्लान मेरे पास है। अब ये प्लान क्या है, इस प्लान के क्या नताइज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती है, और ये कब तक प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, इन सारे सवालात के जवाब लेने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब। लेकिन उससे पहले नाजरीन आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद में अब जाहिर है इस वक्त जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत, वो इस्लामाबाद का जो 27 किलोमीटर का जो एरिया है वहीं पे बिल्कुल वो मरकूज है, और उनका सारे का सारा जो प्लान है वो इस्लामाबाद के हवाले से ही वो तरतीब दिया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उसमें इस्लामाबाद पुलिस ये फरमा रही है कि अमन व अमान के क्याम में अहम पेशरफ्त, इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस ने राइट्स को कंट्रोल करने के लिए जदीद तकनीकी सलाहियत हासिल कर ली है। फ्यूचर में अवामी इज्तिमाद को महदूद और मुनज़्ज़म करने के लिए गैर मोहलक शेल फेंकने वाले ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जवी साहब कि आने वाले दिनों के अंदर जो पीटीआई अपना लॉन्ग मार्च करना जा रही है, उसका सामना करने के लिए हुकूमत ने इस्लामाबाद के अंदर जो हुकूमत है और इंटीरियर मिनिस्टर जो है हमारे राना सनाउल्लाह साहब, उनके जो ज़ेर इंतजाम जो पुलिस है इस्लामाबाद, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं, इमरान खान साहब अपनी तैयारी करके आएं, हम बिल्कुल उनका सामना करेंगे, उनको फेस करने के लिए तैयार हैं। और असद उमर साहब भी मीनवेल हमें ज्वाइन कर चुके हुए हैं। जी जोई साहब, आपका कमेंट, उसके बाद फिर हम असद उमर साहब से सवालात की तरफ जाएंगे। जी जोई साहब। जी, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कल कहते हैं हम उड़ा देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। वो आज कहते नहीं जी, वो इत्तेहादियों ने तो कहा है ताकत का इस्तेमाल जो है आखिरी ऑप्शन है, वो इनकी बातों पर ना जाएं। अलबत्ता खान साहब बड़े कमिटेड हैं, और अभी खबरें आ रही हैं कि सूबाई वजीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर जो हैं, उनको या तो वजारत से मुकम्मल तौर पर फारिग किया जा रहा है, या उनकी जगह मियाँ असलम इकबाल को या महमूद रशीद को या किसी और ज्यादा अग्रेसिव और एक्टिव मिनिस्टर को लाया जा रहा है। जी असद साहब, थैंक यू। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो इधर खान साहब भी पीछे नहीं हट रहे। जी जो साहब, असद साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं प्रोग्राम में। असद साहब, ये आपके आने से पहले हम नाज़रीन को ये बता रहे थे कि वफाकी हुकूमत पूरी तरह तैयार है। वो कह रहे हैं कि हमने तमाम जो मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी हासिल कर लिए हैं, जिसमें ड्रोन्स शामिल हैं जिनके जरिए वो शेल फेंकेंगे। वो कहते हैं वो ज्यादा मोहलक हथियार नहीं है, नीम मोहलक हथियार हम इस्तेमाल करेंगे पीटीआई वालों के खिलाफ। इससे पहले जो है राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान भी दिया, वो सुन लें, फिर उसके बाद आपकी तरफ आएंगे, आपसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे आपकी तैयारियां क्या है। ये राना सनाउल्लाह साहब को सुनिएगा जरा। इसका पूरा बंदोबस्त किया ये आए, ये जिस दिन ये फैसला करेगा ना, उसी दिन जो है ना वो इसका जो है ना वो मामला जो है ना वो तमाम हो जाएगा। विद इन 24 आवर्स जो है ना इसको बिल्कुल जो है ना इसको जग में बंद करके ना ऊपर से जो है ना वो ढक्कन जो है ना उसको लगा देंगे। वैसे राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से खान साहब ने भी एक बयान दिया हुआ है कि राना सनाउल्लाह साहब को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये सुन लें, फिर हम असद साहब की तरफ जाते हैं। राना सनाउल्लाह और जो तुम्हारा ईद जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम, पूरी तैयारी कर लो। मेरा चैलेंज है तुम्हें, ये जितनी तैयारी तुमने करनी है कर लो, लेकिन जो कप्तान की तैयारी है, ना तुम्हारे टीयर गैस शेल काम आएंगे, ना तुम्हारी रबर बुलेट काम आएगी, क्योंकि जो मेरा प्लान बन रहा है
राना सनाउल्लाह अभी से छुपने की तैयारी कर लो, छुपने की। जी असद साहब, आप बताइएगा कि ये तो हमें बताया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च किसी भी लम्हे उसका ऐलान हो सकता है। तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं बड़े जोशो खरोश के साथ, अपने कारकुनान के साथ हलफनामे भी साइन हो रहे हैं, तो बताइएगा कब तक ये शोडाउन हम देखने जा रहे हैं? अच्छा जी, ये तो फैसला जो है ये इमरान खान ने करना है और इसका ऐलान भी वही करेंगे। बहुत ज्यादा वक्त इसके अंदर नहीं रह गया है, ये बिल्कुल ठीक है। जल्द फैसला हो जाएगा, उसका ऐलान भी कर देंगे। किस तारीख को करना है, क्या वो शक्ल इख्तियार करेगा, ये तमाम चीजें जो है वो इमरान खान सामने लेकर आ जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इससे आपको क्या, अवाम को, पूरे मुल्क को, बल्कि दुनिया जो देख रही है उसको क्या पैगाम जा रहा है? एक तरफ तो हफ्ते में कोई 3 दफा जो है ये कंटेनर रख के इस्लामाबाद बंद कर देती है ये हुकूमत। ये कितना डरते हैं अपनी आवाम से कि इनको अपने आप को बचाने के लिए हर 3 दिन के बाद कंटेनर लगाने पड़ते हैं। आज फिर कंटेनर लगे हुए हैं, धड़ाधड़ कंटेनर आ रहे हैं यहाँ पे। उन कंटेनर वालों को बिजनेस का भी इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। और दूसरा, इमरान खान ये कहते थे कि पनागाहें बना रहा हूं मैं, वो कहते थे हम एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीब तरीन लोगों को की इमदाद करेंगे, वो ये कहते थे कि हम सेहत कार्ड लेकर आएंगे, वो कहते थे जो 30 साल से 40 साल से डैम नहीं बन रहे हम डैम बनाएंगे, और बाकी ऐसे सैकड़ों अच्छे काम थे जिनकी बात करते थे। बिल्कुल, ये इससे हमें सुनने को ये मिलता है सपोर्टेड हुकूमत के। वो मैं असद साहब इसलिए आपको बता देता हूं कि वो क्यों डरे हुए हैं कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो तमाम हुकूमतें हैं वो आपके जेर असर है। और चौधरी परवेज लाई साहब ने भी एक बयान दिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। ये सुनिए जरा। इर्द गिर्द देखें हुकूमत किसकी है, पंजाब है वो इमरान खान साहब का अपना है, खैबर पख्तूनख्वा है वो खान साहब का अपना है, वहाँ आजाद कश्मीर है वो उनका अपना है, गिलगित बल्तिस्तान उनका अपना है। तो राना साहब को तो खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। और असद साहब ये भी बताइएगा, अभी चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने जो एक स्टोरी अभी बताई है हमें ब्रेक की है, रादर ये बड़ी स्टोरी है कि आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पंजाब के अंदर कर्नल हाशिम डोगर, चूंकि वो आपकी पार्टी के ही हैं, क्या उनको तब्दील किया जा रहा है, उसकी वजह बता दीजिएगा। और दूसरा, इसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए, डर तो है इस वक्त जो वफाक के अंदर हुकूमत मौजूद है, वजह बिल्कुल बड़ी साफ जाहिर है कि आप इस वक्त जोर में हैं। 22 करोड़ में से 16 करोड़ के ऊपर तो आप लोगों की हुकूमत है। अच्छा, ये दुरुस्त है बिल्कुल बात, और जाहिर है उसकी वजह से भी उनके असाब के ऊपर एक वजन है, एक खौफ है उनके जहन के ऊपर कि इस वक्त जो हुकूमतें चारों तरफ है, इस्लामाबाद घिरा हुआ है तहरीक इंसाफ की हुकूमतों से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि असल डर इस बात का नहीं है, असल डर इनको इस बात का है कि इस्लामाबाद शहर भी और इस्लामाबाद के इतराफ के तमाम इलाके भी जो हैं वो सारे के सारे वहां के अवाम इमरान खान के साथ है। इनको हुकूमतों से ज्यादा इनको इमरान खान की साथ खड़ी है ना, ये उनका खौफ है। जी सर। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आप सवाल करना चाह रहे हैं, प्लीज। नहीं, मेरे तो सवाल भी होते हैं, जवाब भी हैं। ये अभी असद उमर साहब जितनी संजीदगी से आप पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और जिस तरह इमरान खान और पार्टी के हाईकमान के अहकामात पर आप अमल कराते हैं, ये आपका एक खासा है। क्योंकि हमें पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी असद उमर ने जान डाल दिया तंजीमों में। हैविंग सेड दिस, आप मुझे ये बताएं कि अभी तक तो ये हमें नजर आता है कि लोग कहीं आगे हैं, खवातीन कहीं आगे हैं, उनके बच्चे हों, उनके बुजुर्ग हों, कुछ हों, आपकी पार्टी और तंजीम बहुत पीछे है। आर यू इन ए पोजीशन टू फोर्स दिस गवर्नमेंट टू गो टू पोल्स? देखिए चौधरी साहब, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की अवामी कुव्वत है या इमरान खान की जो इस वक्त अवामी कुव्वत है, साथ उनकी हुकूमतें भी हैं चारों तरफ, तंजीमों का भी जिस तरीके से काम किया गया है और अब तंजीमों की सूरत हाल है, जमीन तक पहुंचने वाली हमारी तंजीमें हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इमरान खान चाहे ना तो वो ये सारे निजाम को मफलूज कर सकता है। लेकिन वो कौम का लीडर है और वो पूरा मौका देता रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि ये नजर आ रहा है कि
یہ جو نظام ہم گھسیٹنے کی، چلانے کی نہیں، چل تو رہا نہیں ہے، گھسیٹ رہے ہیں ہم اس کو، اس سے ملک کو جو تباہی پہنچ رہی ہے، اس سے نکلنے کا واحد راستہ الیکشن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نظام مفلوج کیے بغیر، کوئی ایسی صورتحال پیدا کیے بغیر جس کے اندر کوئی نقصان ہونے کا خدشہ ہو، اس فیصلے پہ پہنچ جایا جائے۔ ورنہ کیا یہ اختیار، کیا یہ طاقت، کیا یہ قوت موجود ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، وہ موجود ہے۔ ویسے ابھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی ابھی شہباز شریف نے اپنی تقریر کے اندر، انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے۔ یہی تو 6 مہینے سے ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بار کی دنیا کی طاقت جو ہے وہ پاکستان میں امپورٹڈ حکومت مسلط کر کے فیصلے نہیں کرے گی، کوئی ڈرائنگ روم میں بند کمروں کے فیصلے پاکستان کی عوام نہیں قبول کرے گی۔ ہم تو کہہ ہی رہے 6 مہینے سے۔ تو میاں صاحب جب آپ اس نتیجے پہ پہنچ ہی گئے ہو نا، تو پھر آئیں اعلان کریں الیکشن کی ڈیٹ کا، اور آئیں میدان میں عمران خان کے سامنے مقابلہ کرنے کی۔ اچھا اسد صاحب، یہ جو آپ نے بات کی بالکل یہ رائٹلی سو ہے کہ ظاہر ہے اس وقت جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ 16 کروڑ کے اوپر آپ لوگوں کی حکومت ہے، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ملک کے اندر اگر خدا نخواستہ حالات خراب ہوتے ہیں تو ایکولی آپ کی بھی ذمہ داری آپ کے سر بھی آئے گی۔ جو پریزیڈنٹ صاحب جو کوشش کر رہے تھے، ڈاکٹر عارف علوی صاحب، اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا تھا، یہ سن لیں، اس کے بعد حال میرا بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب وہ تمام کوششیں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ختم ہو گئی، اب یہ ہیڈ آن کولیجن ہی ہونے جا رہا ہے بٹوین اپوزیشن ہے یا حکومت، یا پھر ابھی بھی کسی سطح کے اوپر کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ یہ پہلے بات سن لیجیے گا۔ لانگ مارچ نہیں ہو رہا ابھی تک، تو اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ عارف علوی صاحب کی کچھ ایفرٹس ہیں، عارف علوی صاحب کی ایفرٹس جو ہیں وہ ناکام ہوں گی تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہوں گی؟ ہمارے پاس یہی آپشنز ہوں گی کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم فساد کے بغیر الیکشن تک پہنچ جائیں، اور اگر لیکن ہمیں کوئی راستہ ہی نہیں آپ چھوڑیں گے، عمران خان کو دیوار سے ہی لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کیا وہ تمام کوششیں اس وقت ختم ہو گئی ہیں؟ ایز آف نو وی آر ٹاکنگ، وہ رابطے ختم ہو گئے یا ابھی بھی کسی سطح کے اوپر کوئی ایفرٹ ہو رہا ہے؟ نہیں جی، دیکھیں ہم سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار بھی رہتی ہے، اور عمران خان صاحب ہمیشہ اس بات کا ادا بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بات چیت جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ نہ صرف تحریک انصاف بٹ پاکستان کے ذی شعور جو لوگ ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جو پاکستان کا درد رکھنے والے ہیں، وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس بحران میں پاکستان پھنس گیا ہے اور جس طریقے سے دلدل میں معیشت اس کی دھنستی جا رہی ہے، ادھر سے نکلنے کا واحد حل جو ہے وہ ایک نیا الیکشن ہے۔ اس الیکشن کے لیے بات چیت کرنے کے لیے جو بھی تیار ہے اس کے ساتھ بالکل بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان کو ہم بحران سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم تو نہیں چاہتے اس بحران کو آگے جاری رکھا جائے، تو بالکل اگر کوئی بھی اس سلسلے کے اندر پیش رفت ہوتی ہے، مثبت پیش رفت ہوتی ہے، تو بالکل بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا کوئی بات چیت چل رہی ہے ایز آف نو جب ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں کچھ نہ کچھ کوششیں جاری ہیں، مطلب کوئی ایسی اس وقت کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں فارمل اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کوششیں جاری ہیں، اور جیسے میں نے کہا کچھ کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے۔ میرے پاس جو انفارمیشن ہے صاحب وہ ہے کہ کوئی ڈیٹ آفر ہو رہی ہے آپ کو کوئی مارچ کے ارد گرد، اس خبر کے حوالے سے جو بھی آپ اس کی تردید یا تصدیق کرنا چاہیں آپ ریو۔ نہیں سر، یہ صرف اس وقت قیاس آرائیاں ہیں، اس وقت ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اچھا اسد صاحب، یہ جو پچھلے دنوں خان صاحب نے کوئی دو تین آئیڈیاز کا ذکر کیا تھا کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہ پہلے سنیے گا، اس کے بعد میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں۔ ہمارے پاس بالکل یہ آپشن ہے، ہماری گورنمنٹس ہے، ہم گورنمنٹ سے سارے استعفے دے سکتے ہیں، میں جب چاہوں قوم کو سڑکوں پر نکال سکتا ہوں، یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، کیونکہ لاوا تو پکا ہوا ہے، لوگ تو ویسے ہی تیار ہیں۔ فیصلہ وہ ہے جو کہ یا تو ہم اب پبلک پریشر ڈالیں گے، جو میں نے آپ کو فیصلہ کیا، ہم 2-3 ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں، آئین کے اندر رہ کے کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اسد صاحب، اسد صاحب مریم صاحبہ نے بھی ایک بات کی تھی، میں جو صاحب آپ کے پاس آتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو پھر جو ہے مفاہمت ہوگی، یہ سنیں۔ اگر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ پاور ٹاکس ٹو پاور، پاور جو ہے وہ کمزوری سے بات نہیں کرتی، جہاں آپ نے کمزوری دکھائی وہاں آپ کا دشمن آپ پہ اٹیک کرے۔ ٹرے میں رکھ کے آپ کو کبھی کوئی چیز نہیں ملتی، آپ کو اپنا حق لڑ کے لینا پڑتا ہے، چھین کے لینا پڑتا ہے۔
اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے اسد صاحب کہ آپ جو ہے آپ سے ٹائم جو ہے بہت بہت جلدی سے گزر رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، ایک ونڈو ہے، لیکن لوگوں کے اندر اب یہ بحث و مباحثہ شروع ہو گیا ہے کہ شاید آپ جو ہے ٹائم کو استعمال نہیں کر پا رہے، آپ کسی امید میں ہیں، کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہیں۔ اچھا، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی بھی کوئی صورتحال آئے گی کہ کس دن میں یہ کہہ رہا ہوں گا کہ میں مریم نواز سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ بات جو ہے مریم نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور اس میں بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے بشمول مریم نواز کے، ان کو بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس وقت پاور از عمران خان، تو یہ تو بالکل بالکل درست بات ہے۔ دیکھیں، یہ ٹائم والی کہانی جو ہے نا، یہ آج سے 6 مہینے پہلے بھی ہمارے اپنے دوست ہمیں کہتے تھے، او یار یہ 6 ہفتے سے زیادہ نہیں رہنا، یہ عوام جو اس وقت کھڑی ہوئی ہے نا، یہ 6 ہفتے میں سب انہوں نے واپس گھر چلے جانا ہے، اور 6 مہینے گزر گئے، عمران خان جہاں 4 مہینے پہلے تھا اس سے زیادہ ان پر ہے، تو یہ عمران خان نہیں جانے والی۔ جی جی صاحب، نہ اسد عمر، یہ معاف کرنا، آپ چودھری غلام حسین کو اس میں سے نکال دیں، جو یہ کہہ رہے تھے کہ 1 ہفتہ نکالیں گے، 2 ہفتے۔ میں نے کہا یہ جب تک عمران خان کی حکومت نہیں بن جاتی، ان کا پاپولیرٹی کا گراف جو ہے اوپر جاتا جائے گا، وہ نیچے نہیں آئے گا۔ جب بن جائے گی حکومت، پھر کارکردگی لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج آپ پر شہباز شریف وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سنگین الزامات لگایا کہ جی وہ آپ کے خلاف سازش نہیں ہوئی، آپ سازش کر رہے ہیں ملک کے خلاف۔ اسد عمر صاحب، یہ بہت بڑے سازشی ہو تسی، یا سانو نہیں پتہ لگا ہن تک؟ اچھا، بڑا اچھا سوال ہے چوہری صاحب، لیکن آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے۔ اگلا ووٹ عمران خان کا ہے، یہ جنوری میں الیکشن کرائیں تو جنوری میں عمران خان کا ہے، یہ مارچ میں کرائیں یہ مارچ میں عمران خان کا ہے، یہ اکتوبر میں کرائیں یہ اکتوبر میں عمران خان کا ہے۔ اگلا ووٹ عمران خان کا ہے، اس کے بعد کارکردگی دیکھی جائے گی۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو سازش ہماری ہے، ذرا سا ہمیں سمجھا تو دے نا، سازش ہم نے کی کیا ہے؟ سازش ہم نے یہ کی ہے، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ سازش ہم نے کیا کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو واضح بیرونی مداخلت کی دھمکی دی گئی۔ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کہہ رہی ہے، 1 دفعہ نہیں کہہ رہی، 2 دفعہ کہہ رہی ہے، جس میں سے 1 میٹنگ شہباز شریف خود چیئر کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایسی دھمکیاں تو پہلے آتی رہی ہے۔ تو سازش عمران خان نے یہ کی ہے پاکستان کے خلاف کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں، ہم 22 کروڑ کا ملک ہیں، کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، ایٹمی طاقت ہے، پاکستان دنیا کی بڑی عسکری طاقتوں میں سے ہے، اور ہم کسی کی دھمکی سننے کو تیار نہیں ہے، کسی سے ہمیں لڑائی کا شوق نہیں ہے، کسی کے ساتھ ہمیں ضرورت نہیں ہے جا کے پنگے لینے کی، لیکن کوئی دنیا کا ملک چاہے کتنا طاقتور ہو، وہ پاکستان کو دھمکی دے کے کام نہیں کرا سکتا۔ اگر یہ اس کو سازش کہتے، اگر یہ سازش ہے نا، یہ پاکستان کے خلاف نہیں، یہ پاکستان کی قوم کے خلاف نہیں، یہ سازش اگر اس کو آپ کہنا چاہتے ہیں تو یہ وہ پاکستان کا طاقتور طبقہ جو اپنے مفاد کے لیے قوم کو بیچتا رہا ہے نا پچھلے 70 سال سے، یہ ان کے خلاف ہے۔ اچھا اسد صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حکومت ہے، آج بھی جو پرائم منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی لمبی چوڑی، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کافی سیریس ہیں، سنجیدہ ہیں اس سائفر کہانی کو لے کے، اور آپ کے خلاف آپ بھی اس میں شامل ہے، جو انویسٹیگیشن انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے، کہ کچھ وہ پلان کر رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو پھنسا لیں گے۔ تو آپ نے وہ سائفر کہاں گما دیا، کہاں کھو گیا؟ سائفر کی کاپی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اس میں رد و بدل کر دیا، کہیں گم کر دی، تو بتا دیں لوگوں کو۔ آج پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ جی سائفر پتہ نہیں آپ کہاں لے کے چلے گئے، تو بتا دیں عوام کو، حکومت کو، وہ سائفر ہے کہاں خاور۔ اچھا، اس کے لیے جو ہے نا وہ بھائی اس میں ایڈ کریں کہ پہلے نہیں اسد عمر صاحب، پہلے وزیر اعظم صاحب سے یہ پوچھیں کہ وہ جو آپ سے پوچھ رہے ہیں آ کے ادارے کہ آپ کے ٹیلی فون کے ساتھ کنیکٹ کر کے ساری لیکس ہوئی ہیں، جس میں آپ مریم سے باتیں کر رہے ہیں، اپنے سیکرٹری سے کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے فون آپ نے کیے ہیں، اور کس کس جگہ سے سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، اس کا تو جواب دے دیں۔ آپ کا ٹیلی فون کس نے اپنا استعمال آپ کی مرضی سے ہوا ہے؟ واٹ از دی سیکرٹ بیہائنڈ اٹ؟ اب آپ روز سائفر کو جو ہے ادھر عمران خان کی طرف لے کے جا رہے ہو، پہلے اس کا جواب دیں۔ جی بالکل صحیح سر، یہ آج صبح وہ ایک بیرونی میڈیا ایجنسی کو بھی میں انٹرویو دے رہا تھا، وہاں پہ بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ چاہے شہباز شریف ہی ہوں
لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کی باتیں اس طریقے سے ٹیپ ہو رہی ہو، لیک ہو رہی ہو، یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے اور اس کو ہم نے دیکھنا چاہیے. لیکن خاور جو سوال پوچھ رہے تھے نا کہ خاور اس وقت ان کی جو ذہنی حالت ہے نا اس وقت امپورٹڈ حکومت کی اور یہ وزیر اعظم کی، اس کے لیے میں بڑی اگر ٹیکنیکل اصطلاح استعمال کروں نا تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل بہتر گئے ہیں اس وقت. یار کو عقل کرو، یہ سائفر آتا کیسے ہے؟ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کی جی سر بہت رائے ہوئے ہیں. اچھا یہ وہاں پر واشنگٹن ڈی سی میں ایمبیسی میں میٹنگ ہوتی ہے، دونوں طرف نوٹ ٹیکرز ہیں، نوٹس لیے جاتے ہیں، منٹس بنتے ہیں میٹنگ کے، اس کو کوڈڈ لینگویج کے اندر سائفر بنا کے فورن آفس بھیجا جاتا ہے، وہاں پہ ٹرانسکرپٹ دوبارہ بنتی ہے، وہ پی ایم ہاؤس جاتا ہے، فورن آفس جاتا ہے، وہ آرمی چیف کے پاس جاتا ہے، ڈی جی آئی کے پاس جاتا ہے اور شاید ایک دو اور لوگوں کے پاس جاتا ہے. یہاں سب جگہ پہ کاپیاں موجود ہے، اوریجنل فورن آفس کے اندر موجود ہے. پھر وہ وہاں سے اسپیکر کو بھیجا جاتا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے ڈی کلاسیفائی کر کے، اور اسپیکر جو ہیں وہ بھیجتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. اس کی تو کچھ 12 کاپیاں موجود ہیں اس وقت. یہ کون سی کاپی ہے جو گم گئی ہے؟ اور یہ کون سی، میں دوبارہ پوچھوں گا سوال جو میں نے پریس کانفرنس میں پوچھا تھا کہ یہ 4 یا 5 دن حکومت بننے کے بعد انہوں نے اپنی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کی تھی، شہباز شریف چیئر کر رہے تھے، صرف ایجنڈا پہ سائفر تھا. کیا انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بلا کے یہ نہیں پوچھا کہ یار میرا ذرا سائفر تو لا کے دکھاؤ، میں پڑھوں تو میٹنگ سے پہلے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ بغیر پڑھے چلے گئے تھے. انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے یا نہیں ہے. 6 مہینے کے بعد ان کو خیال آ رہا ہے کہ سائفر گم گیا. اب تو مریم صاحبہ یہ بھی فرما رہی ہیں نا کہ وہ آپ سائفر تو پاکستان کو کوئی بھیجے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے سارا اتنا غیر محفوظ بنا دیا ہوا ہے پرائم منسٹر آفس کو. یہ نہیں یہ بات وہ درست کر رہی ہیں. جو پاکستان کو دھمکی دی گئی اور جس طریقے سے عمران خان نے پوری قوم کو کھڑا کیا اس دھمکی کے خلاف، اگلی دفعہ 100 دفعہ سوچے گا پاکستان کو دھمکی دینے سے پہلے. اچھا اسد صاحب، 22 مئی کو فواد چودھری صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا، ایک خبر سنائی تھی کہ مذاکرات کہیں چل رہے تھے، بات ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ تعطل کا شکار ہو گئے اور ساری کی ساری بات ہو گئی. یہ پہلے سنیے گا ذرا. ان سے 22-23 کو ہر چیز طے ہو گئی تھی. یہ مان گئے تھے اسمبلیاں بھی توڑ دیں گے، ہم الیکشنز کرواتے ہیں، آپ واپس اسمبلیوں میں آ جائیں، الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر، اس کے لیے آپ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اپنا کر لیتے ہیں، ہم اسمبلیوں میں جاتے ہیں، آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. تو کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ سر میں اتنی تفصیل میں اس کی ڈیٹیل میں براہ راست اس کے اندر انوالو تھا، لیکن آپ کو بات چیت ہو رہی تھی، لیکن وہ کسی نتیجہ خیز فیصلے تک نہیں پہنچی. اچھا آپ کے پاس ٹائم کم ہے، یہ بتائیے گا بریک کے بعد بس 2-3 سوال آپ سے پوچھنے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے نا آپ کو دے دیں گے. ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اسد صاحب، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ کے جو کچھ ارکان قومی اسمبلی گئے ہوئے ہیں، سابقہ پتہ نہیں کہہ سکتے ہیں یا موجودہ، وہاں پہ ان کے جو وکیل تھے وہاں پہ بیرسٹر علی ظفر صاحب، وہ ان کی طرف سے پیش ہوئے. اب وہاں پہ بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ جو پی ٹی آئی کے ارکان کی جانب سے جب علی ظفر صاحب پیش ہوئے تو عدالت نے پوچھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیڈ کر رہے اس بینچ کو کہ جناب اعلیٰ کیا آپ واپس جانا چاہ رہے ہیں اسمبلی کے اندر؟ اس کے اوپر جو ہے بیرسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے ہمیں واپس جانا پڑ جائے، اس لیے جو ہمارے جو ایکسیپٹ ہوئے ہیں استعفے وہ فی الحال روک لیے جائیں. اسمبلی میں جا کر کسی بل کی مخالفت کرنا پڑ سکتی ہے. اس صورت میں ہمارے یہ جو 11 ارکان جن کے استعفے ایکسیپٹ ہوئے ہیں وہ واپس نہیں جا سکیں گے. ہم علاقے کے عوام کی نمائندگی کرنے آئے ہیں. بیرسٹر صاحب نے فرمایا پٹیشنرز جو پارلیمان کے ممبر رہنا چاہتے ہیں، یہ بھی بیرسٹر صاحب نے فرمایا. ہمیں موقع تو دیں تاکہ ہم پارلیمان کے اندر واپس چلے جائیں، یہ بھی بیرسٹر صاحب نے وہاں پہ فرمایا. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پارلیمان سے نکالا گیا. بیرسٹر صاحب نے اپنے دلائل جاری رکھے. آپ کو نکالا نہیں گیا، آپ نے خود استعفیٰ دیا. چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر اپنے ریمارکس دیے. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کیس ہے وہاں پہ چل رہا ہے، اس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے. یہ جو ابہام ہے، یو بینگ اے جنرل سیکرٹری آف دا پی ٹی آئی، یہ ابہام کیوں ہے آپ کے استعفوں کے اوپر؟ کبھی لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ واپس جانا چاہ رہے ہیں، کبھی لگ رہا ہے کہ آپ استعفے چاہ رہے ہیں کہ آپ ایکسیپٹ ہو جائیں یا ریجیکٹ ہو جائیں. یہ ذرا اس کے اوپر ذرا کلیئرٹی دے دیجیے گا. نہیں، جو دیکھیں کیس ہے نا، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں، بڑا سادہ سا کیس ہے. کیس یہ ہے کہ ایک ہی دن ایک ہی طریقہ کار سے 123 تحریک انصاف کے ممبرز نے استعفیٰ دیا اور ڈی نوٹیفیکیشن ان کی جاری کر دی. قاسم سوری صاحب نے، ڈپٹی اسپیکر جو اس وقت ایکٹنگ اسپیکر تھے،
اور وہ الیکشن کمیشن بھجوا دی. اس کے بعد وہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جی یہ 123 استعفے جو ہیں قبول نہیں ہیں, اور 11 لوگوں کو بغیر کوئی اور پروسیس کیے ہوئے, کوئی ایک سنگل سٹیپ کا پروسیس اور کیے ہوئے, انہوں نے کہا ان 11 کے قبول ہیں, باقی 112 کے قبول نہیں ہے. تو یہ تو سامنے بالکل نظر آ رہا تھا, پرائم فیسی بادیوں نظر آ رہا تھا کہ یہ سیاست کھیلی جا رہی ہے, اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد آ گئی آڈیو لیک. جب آڈیو لیک آئی تو اس کے اندر تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے, 4-5 سینئر وزراء بیٹھے ہوئے, اور باقاعدہ ایک سازش بنائی جا رہی ہے کہ چن کے نام جو ہے وہ چن کے دیے جائیں گے, وہ نام نوٹیفائی کرائے جائیں گے. مطلب اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیا کس نے پروسیس کیا کیا نہیں کیا. ہمیں کون سے پسند ہے نام جن کو کروانا چاہتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف سے اس کی اجازت لے لیں, لندن سے اس کی اجازت لے لیں, اور وزیر اعظم کہتے ہیں نہیں آپ نے جو لسٹ بنا دی ہے بس یہی فائنل ہے. تو یہ ہم لے کر گئے تھے کہ جناب جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ 123 کا ایک ساتھ کرنا چاہیے. یہ فیصلہ جو ہے یہ 11 لوگوں کا الگ سے نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے بنیادی طور پر جو کیس وہاں پہ کیا جا رہا ہے. دوسری وہ جو عدم ریپرزنٹیشن کی بات ہو رہی ہے, مجھے بتائیں 4 سال سے چودھری نثار نے حلف نہیں لیا, ان کی تو ابھی تک بھی کسی عدالت نے دوبارہ الیکشن آرڈر نہیں کیا ہے, نہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے. اسحاق ڈار 4 سال بیٹھے رہے, ویسے کچھ عرصہ پہلے حلف لے لیا تھا, کسی بھی نے نہیں کہا کہ دوبارہ الیکشن کرایا حلف لے لیا ہے, کچھ عرصہ پہلے لے لیا تھا. جی چوئی صاحب. اسد عمر صاحب, اب ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی, عوام کی طاقت کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. عوام عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں, بلکہ عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی آگے کھڑے ہیں. تو ہیونگ سیڈ دس, اب یہ جو لوگ اسلام آباد میں اقتدار پر قابض ہو گئے ہیں سازش سے, مداخلت سے, یا کسی حد تک آپ کی کمپلیسنس سے, میں اس کی تفصیل کسی دن آپ سے اور آپ کی پارٹی سے ڈسکس کریں گے, لیکن یہ سبجیکٹ نہیں ہے میرا. اصل میں جس خوف زدہ جس بات سے وہ یہ ہے کہ جس قسم کا کماش کے لوگ بیٹھ گئے ہیں, جن کے ہاتھوں پر 22 آدمیوں کا قتل, جن کے ہاتھوں پر 14 آدمیوں کا قتل, جن کے ہاتھوں پر 100 آدمیوں کو گولی مارنا, اور ابھی بھی وہ دندلا رہے ہیں اور اقتدار ایوانوں میں آ گئے ہیں. یہ لوگ ہوگا وہی جو عوام چاہتے ہیں, لیکن یہ معاف کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر خون خرابہ ہو, لاشیں گریں, اس کے بعد جا کے الیکشن کا اعلان ہو. تو یہ ان کو کوئی نہیں ہے جو پوچھے اور روکے کہ بھئی تم یہ تباہی, بربادی, خانہ خرابی اور خانہ جنگی کا راستہ کیوں اختیار کرنا چاہتے ہو. بالکل ٹھیک بات ہے جی. اور چودھری صاحب آپ نے جو کہا نا, یہ تمام پاکستان کے وہ لوگ, وہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے, ان اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو فیصلہ سازی کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں, یہ سب کے سوچنے کی بات ہے. فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. آخر کار میں پاکستان کے آئین کے اندر بھی لکھا ہے, ہونا بھی ایسا ہی چاہیے, اور اس وقت کی صورتحال میں نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. تو وہ تو آپ روک نہیں سکتے. صرف آپ نے اس وقت اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں اس کے سامنے, تو فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیا عوام کا یہ فیصلہ ایک جمہوری عمل سے, ایک الیکشن کے ذریعے, ایک آئینی راستے سے ہوگا, یا اس سے پہلے خدا نہ خواستہ کوئی انتشار ہوگا جس سے پہلے مجبور ہو کے پھر ہمیں اس راستے کی طرف جانا پڑے گا. اور یہ وقت اب بہت گزر گیا ہے, بہت زیادہ ملک کا نقصان ہو گیا ہے. اس لیے میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ تمام لوگوں کو, تمام اداروں کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے اور پاکستان کو اس شدید بحران سے نکالنا چاہیے. اسد صاحب, اسمبلی میں واپسی کے کیا چانسز ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں خان صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کو اس کے اوپر کمیشن بنا دے, تحقیقات کروانے کا کوئی وعدہ کر لیں تو ہم واپس جا سکتے ہیں. اسی طرح کا بیان فواد چوہدری صاحب نے بھی دیا تھا, یہ سن لیجیے گا پلیز. میں واپس جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے حکومت جو ہے کوئی ارلی الیکشنز کا وعدہ پورا کرنا ہوگا اور سائفر کی تحقیقات کا معاملہ کرنا ہوگا. آپ کو جلد جو ہے وہ اچھی خبریں ملیں گی. اور جس طریقے سے اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ہم فساد کے بغیر انتخابات کا حصول جو ہے, جو ہمارا ٹارگٹ ہے, ہم انشاءاللہ اس تک پہنچیں. خان صاحب نے ریسنٹلی فرمایا کہ اسمبلی میں وہ سائفر کے حوالے سے تو بات کی, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسمبلی میں واپس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایز ایف کے جو ساری کی ساری سازش ہوئی, موجودہ حکومت بنی, اس ریالٹی کو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں. سنیے گا ذرا. اسمبلی میں جانے کا مطلب کہ ہم ایکسپٹ کر بیٹھے ایک فورن کانسپریسی کے تحت ہماری گورنمنٹ کو سازش کے تحت گرایا گیا.
تو جس دن ہم نے اسمبلیوں میں واپس چلے گا اس کا مطلب کہ ہم یہ سارا جو کرائم منسٹر اور یہ جو سارا سیٹ اپ ایک بیرونی سازش کے تحت آیا ہے، اس کا مطلب کہ ہم اس کو ایکسپٹ کر بیٹھے، تو وہ تو کوئی کوشچن نہیں ہے واپس جانے کا۔ کلیئرٹی دے دیں عوام کو اور ہمیں بھی کہ اسمبلی میں اگر آپ نے جانا ہے واپس تو اس کے لیے شرائط کیا ہے، یا پھر یہ طے ہے کہ بالکل نہیں جانا، جو مرضی ہو جائے؟ دیکھیں پچھلے 4 ماہ سے ہم یہ بات بار کر چکے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کی اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر یہ ایشو نہیں ہے کہ کون سی قانون سازی پاس کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اور اس معاشی بحران کی بنیاد جو ہے وہ سیاسی بحران اور سیاسی عدم استحکام۔ یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ الیکشن ہے۔ الیکشن کا حکومت اناؤنس کرے، اس الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد جو لوازمات ہیں اس الیکشن کو کرانے کے لیے، اس کے لیے ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اگر اس الیکشن کو کرانے کے لیے کوئی اسمبلی میں جا کے کوئی ووٹ ڈالنا ہے یا کوئی قانون سازی کرنی ہے تو وہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن ایک عمومی طور پر بس اسمبلیوں میں واپس چلے جائیں اور وہاں پر جا کے عمومی مسائل کے اوپر بات چیت شروع کر دیں، وہ نہ ہوا ہے نہ ہونے والا ہے، اس کو ذہن سے نکال دیں لوگ۔ اگر یہ ہوگا تو صرف اسمبلیوں میں جائیں گے، اسمبلیاں تحلیل کروانے کی، قانون سازی کرنے کی اگر کوئی ضرورت ہے، اور جو لوازمات ہیں الیکشن کے جس کو میں بار بار کہتا ہوں اس کو پورے کرنے کے لیے۔ جی صاحب۔ اسد عمر صاحب، ابھی پہلے آپ کے سامنے ایک ہوا کرنے کی دکھایا جاتا تھا، مریم نواز جو ہے بہت بڑی کراؤڈ پولر ہے، وہ یہ کر دے گی وہ کر دے گی، خان صاحب کا مقابلہ کریں گے۔ تو وہ 17 جولائی کو جو 20 حلقوں میں الیکشن ہوا پنجاب میں، وہ ان کا وہ متھ جو تھا، وہ ان کا ڈھونگ جا تھا، یا ان کا جو خیام خیالیاں تھیں، وہ تو دیور ڈیش ٹو گراؤنڈ، وہ تو اپنی موت مار گئی۔ اب پی ٹی آئی واقعی نواز شریف فیکٹر جو ہے یا کارڈ سے تھریٹن فیل کرتی ہے کہ جب وہ لندن سے آئیں گے اور وہ آپ کے مقابلے میں ایک کاؤنٹر نیریٹو بنا کے اور ایک کاؤنٹر فورس کے طور پر ول پلیس پٹ اے چیلنج ٹو پی ٹی آئی، از اٹ پاسبل؟ سر دیکھیں، ہماری اس کے اوپر پوزیشن جو ہے نا وہ واضح ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور نواز شریف کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسا کہ قانون کے اندر لکھا۔ یہ بالکل ہماری واضح پوزیشن ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے قانون طاقتور کے لیے کوئی اور کمزور کے لیے کوئی اور۔ لیکن سیاسی طور پہ میں بار بار یہ بات بول چکا ہوں، ہمیں کوئی سیاسی خوف نہیں ہے نواز شریف سے۔ لے آئیں نواز شریف کو، کرا دے، نواز شریف کیمپین لیڈ کرے تو سامنے عمران خان کیمپین لیڈ کرے گا، 2/3 اکثریت سے عمران خان واپس آئے گا وزیر اعظم بن کے۔ یہ میں تو کہتا ہوں سیاسی طور پہ ان کے بہتری کے لیے کہ نواز شریف نہ آئے، ورنہ وہ جو مت بنائی ہوئی نا، ایک ہوا بنایا ہوا ہے، وہ بھی اس کی بھی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے آج عمران خان اور نواز شریف کا۔ اچھا اسد صاحب، مریم نے ایک اور بیان دیا، آئی ہوپ آپ اسے پتہ کریں گے یا نہیں، یہ سنیے گا ذرا۔ ان کی جو اب میٹنگز بنی گالا میں ہو رہی ہیں نا، ان کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان میٹنگز میں اب بات یہ ہوتی ہے کہ ڈار صاحب واپس آ گئے، اکانومی کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں، اور اکانومی اگر بہتر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا؟ اصل میں تکلیف یہ ہے ڈار صاحب سے۔ جی اسد صاحب، آپ میاں صاحب سے تو وہ دور کی بات ہے، آپ ڈار صاحب سے ڈر گئے ہیں، ڈالر بھی ڈار صاحب سے ڈر گیا ہے، ذرا عوام کو بتائیں تو صحیح، آپ ڈرے ہیں کہ نہیں؟ ڈالر تو لگ رہا ہے بظاہر ڈر رہا ہے۔ اتنی مزیدار باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ڈار صاحب آگے اور معیشت جو ہے وہ اتنی زبردست ہو جائے گی۔ سر کس اندر کی باتیں کیا ہو رہی ہیں وہ سب کو پتا ہے، وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو پتا ہے کہ آگے معیشت کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ جتنی دیر میں تو وہی کہتا ہوں یار، میں بار بار پچھلے 4-6 مہینے سے کہہ رہا ہوں، اگر میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے طور پہ بات کروں، میرے انٹرسٹ میں یہ کرتے رہے اور حکومت یار یہ اور دفن ہوتی جائے گی ان کی سیاست، عمران خان اور مقبول ہوتا جائے گا۔ ابھی آپ دیکھنا آگے معیشت کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ مہنگائی تو تاریخ میں سب سے زیادہ ہو چکی ہے، آگے آپ خدا نخواستہ دیکھنا بے روزگاری کس طریقے سے بڑھنے والی ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرا ملک ہے جس کا نقصان ہو رہا ہے، تو ان کی سیاست خراب کرنے کے چکر میں میں اپنے ملک کی تباہی نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ مزید تباہی کی جائے اس سے نکل جائیں۔ اور اگر یہ چلے، میں مفت کا ان کو سیاسی مشورہ بھی دیتے، ڈار صاحب سے بولیں اگلے 1 ہفتے 10 دن کے اندر نا کوئی چھوٹے کھیلیں، کوئی بیان شان لگا دیں، کوئی اچھے قسم کے اعلان کر دیں، اس کے بعد الیکشن کی طرف چلے جائیں۔
किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में बेहतरीन इलेक्शन लड़ने की उम्मीद इनकी यही है, क्योंकि अगर हुकूमत में रह गए तो ये भी मिथ इनकी खत्म हो जानी है। ब्रेक के बाद असद साहब आपको बताएंगे कि इसहाक डार साहब लंदन से कोई 62-1F के लिए कोई प्लान लेके आया है। वो क्या प्लान है आपसे शेयर करेंगे, फिर आपका कमेंट इसके ऊपर। असद साहब जो है मोहतरम इसहाक डार साहब लंदन से कोई 62-1F के हवाले से कोई प्लान लेके आए हैं, वो प्लान सुने जरा। आइन खामोश है। सादक अमीन अगर आप नहीं रहे 62-1F में तो ये खामोश है। पार्लियामेंट कैन टेक इट्स ओन कोर्स। पार्लियामेंट में ले जाएंगे इसको? बिल्कुल लेके, ये इसके लिए इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट काफी हो। मैं जब आया तो मेरे एजेंडे में इस चीज शामिल है कि मैंने इसको फास्ट ट्रैक करके इसको लेके करवाना है। लॉ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, मैं कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी है। एक ड्राफ्ट 62-1F की लंदन से बना के भेजी हुई हमने। अच्छा असद साहब, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस सुना जा रहा है। आपकी नजर से गुजरे होंगे कुछ टिकर्स, जो फैसल वाडा साहब वाला केस। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हेड कर रहे हैं 3 मेंबर बेंच को, तो वहां पे उनके जो रिमार्क्स थे कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62-1F ड्रैकोनियन है। वो पिछले एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया था, रिमार्क्स दिए थे। उसके बाद आज उनका बयान यह है कि 62-1F का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है। उसके बाद उनका कहना था कि अदालती डिक्लेरेशन का मतलब है शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएं, शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बददयानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। जिंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना इतना आसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में आर्टिकल 62-1F के इतलाक का मेयार मुकर्रर कर चुकी है। आपसे पूछना यह है असद साहब, बहसियत पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जनरल सेक्रेटरी हैं, 62-1F पे आपकी पार्टी का पॉलिसी बयान क्या है? सर हमारी पोजीशन ये, हमारे आईनी माहिरीन का कहना ये है, कानूनी माहिरीन मैंने भी एक सवाल करना छोटा सा। जी जी सर, हमारे आईनी माहिरीन का कहना ये है कि ये इसके लिए आपको आईनी तरमीम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। ये इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट से नहीं हो सकता, जिसके लिए 2/3 ऑफ द हाउस, नॉट मेंबर्स प्रेजेंट, 2/3 ऑफ द हाउस की जरूरत है, जो इस वक्त हुकूमत के पास नहीं है। ये तो सर आईनी होगी ना, लेकिन आप क्या इसके हक में हैं या इसके खिलाफ हैं? 62-1F पता नहीं, ये हमारी कोई ऐसी इसके ऊपर कोई बहस हुई जी चौधरी साहब। असद उमर साहब, आखिर में आप मेरी तरफ से ये वो मुखालिफ ये कह रहे हैं कि आधा मुल्क सैलाब के अंदर डूबा हुआ है, अभी तक जितने लोग अफेक्टेड हैं सब तक इमदादी सामान नहीं पहुंच सका, हुकूमत भी वहाँ, उनका भी वजूद नहीं, बाकियों का भी। आप भी अपने सियासी मकासद के लिए ज्यादा एक्टिव है और सैलाब ज़दगान के लिए पीटीआई कुछ नहीं कर रही। इसका चौधरी साहब अभी ही एक सर्वे हुआ है, वो मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिन के अंदर पब्लिश भी हो जाएगा। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उन्होंने सर्वे किया था और उसके अंदर आवाम से ये सवाल पूछा गया था कि कौन सी सियासी पार्टी है जिसने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सबसे ज्यादा काम किया, और नंबर 1 पे आवाम ने तहरीक इंसाफ को रखा। और फिर सवाल यह था कि कौन सा लीडर है जिसने सबसे ज्यादा सैलाब ज़दगान की मदद के लिए काम किया, और उसका जवाब था इमरान खान। तो कौम तो ये समझती है मजीद काम करने की जरूरत है, मजीद काम करना चाहिए, लेकिन वो लोग जो सैलाब के पीछे छुप के इलेक्शन से भाग रहे हैं, सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अवाम के मुताबिक जो है वो सिंध की पीपल्स पार्टी हुकूमत की रही थी। जाते जाते असद साहब ये बता दीजिएगा, खान साहब ने कुछ शायद 15 अक्टूबर की बात की है कि उसके ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, शायद उनकी जरूरत ना पड़े। अब जाहिर है आप हमें ये तो नहीं बताएंगे किस दिन ये ऐलान होगा, वो खान साहब ने ही बताना है। कोई ब्रॉडर व्यू आप बता सकते हैं कि इस महीने, अगले महीने, इस हफ्ते, अगले हफ्ते, कब तक ये आपका लॉन्ग मार्च जो है इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी? मतलब आप ये चाहते हैं कि ऐलान तो, हतमी ऐलान तो इमरान खान करें, लेकिन एक मिनी ऐलान मैं भी कर जाऊं? वो तो किया जा रहा है मुख्तलिफ अतराफ से। असद साहब आपके लोग बात कर रहे हैं। यही कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा इसके अंदर अब कोई महीने बाकी नहीं रहे इस ऐलान के लिए। जल्द चेयरमैन साहब इसका ऐलान कर देंगे। लेकिन मेरी फिर आखिर में ये आखिरी चीज मैं आपको ये कह के उठूंगा, मेरी उम्मीद ये है कि तमाम पाकिस्तान के फैसला साज इस वक्त पाकिस्तान के बहरान को, शदीद तरीन बहरान को समझेंगे और इस मुश्किल से निकालने के लिए एक नए इलेक्शन के लिए रास्ता हमवार करेंगे। असद उमर साहब, पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम शिरकत का। नाजरीन, एज इफ जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर तमाम अतराफ में कंटेनर मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो वीकेंड है अच्छा गुजरे, लेकिन हालात काफी इस वक्त जो है तनाव का शिकार हैं। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।